الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے، غائب کی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے سادہ سا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اپنے احکام بیان فرماتا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، یا پھر پچھلی قوموں کی فرما برداری اور نافرمانی کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو۔ آخرت میں جو سوال و جواب ہونے ہیں، آخرت میں جو اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، آخرت میں جو زندگی گزاری اس کا حساب کتاب دینا ہے، اس کا فکر پیدا ہو دل میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی آیات میں وصیت کا تذکرہ فرمایا، گواہی کا تذکرہ فرمایا، عدل و انصاف کا تذکرہ فرمایا، یہ سارے دنیا کے معاملات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پیچھے فرمایا ہے۔ اور آج کی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فکر آخرت دی ہے کہ آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس کی فکر میں لگنا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تمہاری قوموں نے، تمہاری امتوں نے کیا کیا جواب دیے، تو وہ تمام کہیں گے قالوا لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں تو بس ظاہر کی خبر ہے۔ اگر کسی نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تو ہم تو اس کے ظاہر کو صرف جانتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اگر کسی نے انکار کیا تو ہم اس کے ظاہر کو جانتے ہیں کہ اس نے انکار کیا، اس کے اندر دل میں کیا ہے یہ تو ہی جانتا ہے، کیونکہ اس دن فیصلہ دلوں کے مطابق ہونا ہے، اعمال کا فیصلہ دل کی نیتوں کے مطابق ہونا ہے۔ ہم سب نے نماز پڑھی ہے، لیکن کس نے کس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کا وزن اس کے مطابق ہوگا۔ لوگ بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر کھاتے اسلام کی دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہیں، تو یہ ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ اس دن فیصلہ نیتوں کے مطابق ہوگا کہ انسان کے دلوں میں کیا تھا۔
اس لیے ہمیں ہر عمل میں نیت کو خالص رکھنا ہوگا. ہماری نیت کو دیکھا جائے گا اس دن کہ ہماری نیت کیا تھی اس کام کے کرنے میں. نیت بھی خالص اللہ کی رضا والی ہو اور کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب بات بنے گی. تو انبیاء اکرام جواب دیں گے کہ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے ظاہر میں دیکھا وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا تو علیم بذات الصدور، تو ہے، تو دلوں کے بید جانتا ہے. ہمیں تو دلوں میں جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوا تھا اس کی خبر ہمیں تو نہیں. دیکھیے اسلام نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اور اس کی آگے وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے. اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی دنیا داری کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی تصور ہوگی، اس کے کھاتے میں کوئی نام جو ثواب جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کسی نے ہجرت کی تو اس کو اصل میں اس کو ثواب ملے گا. تو سارے کا سارا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور نیتوں کا حال صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو کرامتاً یا معجزتاً کسی کے دل کا احوال بتا دے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ دوسرے کے دل کا حال کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول بھی اس دن یہی جواب دیں گے، قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کی ہمیں خبر نہیں، تو ہی دلوں کا راز جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، غیب میں جو کچھ تھا، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. کیونکہ اس دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو دلوں کے حال کے مطابق ہونا ہے. اور کچھ لوگ آئیں گے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور فرشتے انہیں پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ انہیں آنے دو، یہ تو میری امت ہے. اور تفصیل میں علماء فرماتے ہیں ان کے اعضائے جسم سے، اعضائے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے اعضائے جسم جو ہیں وہ ذرا چمک رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہ نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے قرآن کو جھٹلا دیا تھا. وہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنے دیں گے. تو ظاہری طور پر انسان بڑے ناٹک کر جاتا ہے. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں، آپ جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو 1/3 لوگ جو تھے، 30 حصہ تقریباً لوگ جو ہیں وہ راستے سے ہی واپس چلے گئے. کتنا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے احد کا؟ تھوڑا سا تو فاصلہ ہے، تقریباً 3 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے وہ. ہم وہ وہاں بس پر گئے تھے لیکن اندازہ تو تھوڑا سا ہوا، بس اتنا ہی 3 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ ہوگا بس. اور آدھے لوگ تقریباً 30 حصہ لوگ منافقین جو تھے وہ وہاں سے واپس آ گئے، راستے سے واپس آ گئے.
بظاہر تو وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، سارا کچھ کرنے والے تھے، لیکن ان کی نیتوں میں کیا چھپا ہوا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ جب وہ واپس آئے تو پھر وہ ظاہر ہو گئے کہ یہ تو منافقین ہیں۔ تو دلوں کے بھید کو صرف اللہ جانتا ہے، اور اس دن روز محشر جو عملوں کا حساب کتاب ہونا ہے وہ دلوں کے احوال کے مطابق ہونا ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام جو محنت کرواتے ہیں وہ یہی محنت کرواتے ہیں کہ دلوں میں جو نیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے، دل بدل جائیں، پھر عمل اگر تھوڑے بھی ہوئے تو بات بن جائے گی، ہونے تو زیادہ چاہیے، لیکن خلوص نیت والے عمل تھوڑے بھی ہوں گے تو بات بن جائے گی، اور اگر خلوص نیت نہ ہوئی تو عمل کیا کریں گے؟ پھر یہ تو الٹا وبال جان بن جائے گی، یہ تو منافقت ہو جائے گی۔ تو یہی اس آیت میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے آخرت کو مد نظر رکھ کے کرے،